حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں، تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے، جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی، تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پہ وہ خود گواہ ہے۔ کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیلیں دی جائیں کہ انسان ناشکرہ ہے، یہ دیکھو اس نے ناشکری کی۔ کہا وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے تو وہ ناشکر اپنے آپ کو پائے گا۔ سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو کچھ ہمیں ہمارے وجود کے اندر دیا گیا، کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے؟ کتنے جوڑ ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے سسٹم لگے ہیں، تنفس کا نظام ہے، انہضام کا نظام ہے، عضلاتی نظام ہے، اسی طرح ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے، انسان کا
جو ہے وہ جگر کا معاملہ ہے، دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے، بولنے والی زبان دی گئی ہے، سننے والے کان دیے گئے ہیں، دیکھتی آنکھیں دی گئی ہیں، اور چلنے کے لیے ٹانگیں دی گئی ہیں، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے۔ ایک لقمہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، سب سے پہلے ہاتھ سے چھوتا ہے، اگر زیادہ گرم ہے تو وہیں چھوڑ دے، پھر اس کے بعد وہ اس کو منہ کے قریب لاتا ہے، دوسرا سینسر لگائے ناک، اگر بدبودار ہے تو وہیں چھوڑ دے، ناک کو کانوں کی جگہ رکھ دیا جاتا، کان کو ناک کی جگہ رکھ دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں، اس کی ضرورت یہاں تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان پہ اگر کڑوا ہے تو وہیں تھوک دے، پھر اس کے بعد دانتوں سے اس کو چبایا جاتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز ہے تو وہیں پھینک دے، پھر اس کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے۔ ایک لقمہ تیرے حلق تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے، اور رب نے تیرے لیے کتنا سسٹم بنایا ہے۔ تیری 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی، لیکن جب تو لقمہ اٹھاتا ہے تو برابر ہو جاتی ہیں، اور تیرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اگر ساری برابر ہوتی پہلے ہی تو لقمہ نہ اٹھا پاتا، پھر اندر دانتوں نے پیسا چکی کی طرح، اور پھر اندر تیرے معدے میں چلا گیا، اور پھر معدے میں جہاں جسم کو جو ضرورت تھی اس نے اس کو وہاں پہنچایا، جو فاضل تھا، زائد تھا، اس کو فضلے کی صورت کے اندر باہر پھینک دیا گیا۔ تو یہ تیرا ایک سسٹم رب نے بنایا ہے۔ انسان کبھی اس پہ غور کیا، تدبر کیا؟ تو کتنا ناشکرہ ہے، اپنے اندر اتر کے دیکھ، تو نے کبھی اپنے اندر جو لگے ہوئے سسٹم ہیں ان کا کبھی بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ باقی خارج میں تیرے لیے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ درخت آکسیجن پیدا کر رہے ہیں، یہ پانی کا سسٹم ہے، یہ بادل امٹ کے آتے ہیں، برستے ہیں، زمین سے سبزہ اگتا ہے، ان کے اندر رنگ بھرتے ہیں، پھل لگتا ہے، مٹھاس آتی ہے، ذائقے آتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے طبی خواص پیدا ہوتے ہیں، پھر تیری ضروریات باہم پہنچتی ہیں۔ تیرے لیے اس نے جو ہے وہ آکسیجن رکھی ہے، تیرے لیے ہواؤں کے بندوبست کیے ہیں، تیرے لیے سائبان رکھا ہے، چھت رکھا ہے، ماں باپ کی شفقتوں بھری گود رکھی ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیویوں کو بنایا ہے، تیرے لیے جو ہے وہ مال دولت سواریاں، طرح طرح کے پھل انواع و اقسام کے کھانے، طرح طرح کے مشروبات، معقولات اور لحمیات، کیا کچھ تیرے لیے بنایا۔ انسان ذرا غور کر، تدبر کر، زمین کو بچھونا بنایا، یہ پھوٹتے جھرنے، یہ بہتی ندیاں، یہ کوسار، یہ مرغزار، یہ لالازار، یہ جوئے بار، یہ شہد کے چھتے میں تیرے لیے رس بھرتی ہوئی مکھیاں کہاں کہاں سے وہ رس نچوڑ کے تیرے لیے جمع کرتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک چھتے پہ 1.25 لاکھ مکھی ہوتی ہے، اور وہ کہاں کہاں سے پرواز کرتی ہے، لاکھوں میلوں سفر کرتی ہے، اور وہ رس ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند تیرے لیے جمع کرتی ہے۔ وہ تیرے لیے غذا بھی ہے، تیرے لیے شفا بھی ہے، تیرے لیے دوا بھی ہے۔ تو نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، اس کو نچوڑ کے اپنے اندر اتار لیا۔ ذرا اس لقمے کو جس سے لذت لیا تو نے، تو ذرا غور کر کتنا کچھ تیرے رب نے عطا کیا ہے، روزانہ کتنا کچھ تجھے نصیب ہو رہا ہے۔ انسان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر انسان خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اس گھڑی کو یاد دلایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آج کر لے جو کرنا ہے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھاؤ جائے گا۔ تو صاحبو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اس مختصر سی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔